بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، بعض واقعات بڑے سبق آموز اور عبرتناک ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں بظاہر نظر کچھ اور آ رہا ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے واقعات سے یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ ظاہری آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنے کے فوراً بعد اس کے بارے میں اپنا کوئی جو ہے وہ ایسا گمان قائم نہ کر لیا کریں کہ جس کی وجہ سے کہیں ہم اللہ کے ہاں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیں یہ واقعہ کتنا سبق آموز ہے۔ ایک کلاس ٹیچر تھی جو بچیوں کو پڑھاتی تھی اور کافی بڑی عمر کی ہو گئی تھی اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو بچیاں بھی بعض اوقات جو ہے وہ ان کے بارے میں باتیں کرتی تھیں اور کبھی کبھار کسی خاص انداز میں، ظاہر ہے بڑی کلاس کی بچیاں تھیں تو وہ ان کا مذاق بھی اڑایا کرتی تھیں۔ تو ایک دن ان کلاس ٹیچر نے بچیوں کو ایک واقعہ سنایا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا کہ ایک باپ کے ہاں یکے بعد دیگرے 5 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور جب اس کی 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو اس سے پہلے اس نے اپنی حاملہ بیوی سے یہ کہا کہ اگر اس دفعہ بھی تو نے بچی کو جنم دیا تو میں اس بچی کو اٹھا کر پھینک دوں گا۔ اور واقعی اس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تو وہ شخص اس سے بچی کو اٹھا کر لے گیا اور ایک چوراہے میں جا کر پھینک آیا۔ اس نے جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ بچی وہیں پڑی ہوئی ہے، تو پھر اسے کچھ غیرت آئی، شرم آئی، تو اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ دوسرے دن پھر چوراہے میں ڈال دیا۔ 2-3 مرتبہ اس نے یہ کام کیا اور پھر اس نے دیکھا کہ بچی کو کوئی اٹھا کر نہیں لے جا رہا ہے، تو پھر اسے طوعاً و کرہاً یعنی بادل ناخواستہ اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس کی اہلیہ جو ہے وہ اس بچی سے بڑی محبت کرتی تھی، تو وہ اس کو بالکل دیکھتا ہی نہیں تھا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باقی 4 بچیوں کو یکے بعد دیگرے موت سے ہمکنار کر دیا۔ وہ چاروں کی چاروں مر گئی، اور یہی ایک بچی جو ہے اس کے گھر کے اندر ہے، لیکن یہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 5 بیٹوں سے نوازا۔ وہ بیٹے بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، تو وہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد جب وہ بیٹے شادی شدہ ہو گئے اور ان کا باپ بوڑھا ہو گیا تو وہ اس قدر بیمار ہو گیا کہ اب وہ نہ ناد ہو سکتا ہے، نہ کھانا خود کھا سکتا ہے، پکانا تو دور کی بات ہے۔ تو وہ جو اس کی اکلوتی بیٹی رہ گئی تھی، بیٹے تو اپنے گھروں کو صدار گئے اور اپنی اپنی جگہ جا کے آباد ہو گئے، کبھی کبھار جو ہے وہ آتے اور حال احوال پوچھ کر چلے جاتے۔ ان کو تو باپ کی جو ہے مطلب یہ کہ صحت سے اور ان کی خدمت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ تو وہ بیٹی جس کو اس نے جو ہے وہ چوراہے میں پھینکا تھا، وہ اس کی خدمت کرتی تھی، اس کے کھانے بناتی تھی، اس کے کپڑے دھوتی تھی، اس کو نہلاتی دھلاتی تھی۔ تو وہ بڑا شرمندہ ہو کر اس بیٹی سے بار بار یہ کہتا تھا کہ بیٹی میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھے جو ہے وہ چوراہے میں پھینک دیا تھا۔ ظاہر بچی کو تو نہیں پتا تھا، لیکن باپ نے ہی اس کو بتایا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو مجھے معاف کر دینا۔ تو بیٹی والد کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ باپ سے کہتی کہ ابا حضور، شاید اللہ نے مجھے اسی لیے زندہ رکھا کہ میں آپ کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار سکوں۔ اور اس کے بعد وہ ٹیچر خاتون جو ہے اپنی شاگردوں سے یہ کہتی ہے کہ معلوم ہے وہ لڑکی کون ہے؟ میں ہی وہ لڑکی ہوں کہ جو اپنے والد کی خدمت کی وجہ سے آج تک شادی نہیں کر سکی۔ تو دیکھیے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ ظاہر بھی آنکھ کیا دیکھتی ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ تو یقیناً اس ٹیچر کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے جس نے اپنے والد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ ظاہر شادی کر کے اگر وہ اپنے گھر چلی جائے گی تو پھر اس کے والد کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اللہ ایسے لوگوں کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔